دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ کی توفیق، اس کی خاص رحمت سے اللہ نے ہمیں سال کے حرمت والے پہلے مہینے میں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی طرح گاہے بگاہے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس کو اسلامی مہینوں کی گنتی میں سب سے پہلے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عثمان کے مشورے سے رکھا ہے، یعنی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے ہے اور اختتام بھی ذی الحج حرمت والا مہینہ ہے، اور درمیان میں ذی القعدہ اور رجب کے مہینے آتے ہیں، وہ بھی حرمت والے۔ اس مہینے کے اندر بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے متعلق فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور امت کا ایک گروہ ایسا بھی ہے، بلکہ آپ کہہ لیں فرقہ ضالہ ایسا بھی ہے، جو اس مہینے کے اندر خاص قسم کی بدعات، خرافات، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشکوک بنانے کی مذموم کوشش کرتا ہے۔ اور ایک واقعہ جس کی آڑ لے کے پورے دین کو، اسلام کو، مذہب کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی واقعہ کربلا۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے جمعے حقائق، تاریخی پس منظر کے ساتھ اور صحیح اور مورخین کی
مدلل آراء کے ساتھ انشاءاللہ واقعہ کربلا بھی بیان کریں گے، اور بیان کرنے سے اللہ مجھے توفیق دے انشاءاللہ آپ وقت پہ تشریف لائیں، یہ گتھی بھی سلجھا دیں گے اور انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ تذکرہ کرنے کی وجہ کیونکہ ہمارے اپنے لوگوں کے ذہن میں بھی شاید یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ ہم حسن و حسین کو نہیں مانتے، یا ہم حسن و حسین سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ویسے محبت نہیں کرتے جیسے دوسرے محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حسن و حسین کا تذکرہ کرنے سے پہلے، ان کی محبت و الفت کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے صحابہ کرام اور آنے والی امت کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ امت کے لوگوں، اور اللہ کے رسول اکثر یہ دعا بھی کرتے، اللہم اے اللہ انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر۔ جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے، اور اللہ جو حسنین سے بغض رکھتا ہے وہ محمد الرسول اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ حضرات محترم، ان کی عظمت کے کیا کہنے، اور ان کی عظمت کا کون معترف نہیں ہے، کون ان سے محبت نہیں کرتا جو ایمان لاتا ہے، جن کے نانا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، والد محترم جن کے متعلق کائنات کے امام نے کہا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی اس بات پہ خوش ہو جا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ جناب علی فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق رسالت مآب نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اور دوست ہوں وہ علی کو بھی اپنا مولا اور دوست سمجھے، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے، علی مولا۔ اس کا بھی مفہوم انشاءاللہ ہم محرم الحرام کے آخری جمعۃ المبارک کے خطبے میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور مناقب کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی جن کے والد گرامی اور والدہ کی عظمت کے کیا کہنے کہ کائنات کے امام خود کہا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کے رسول آپ کا ادب یہ کرتے، اپنی جگہ سے اٹھتے، استقبال کرتے، بیٹی فاطمہ کا ماتھا چوم کے رسالت مآب اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے اذیت دی ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ حضرات محترم، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وفات سے پہلے سیدہ فاطمہ کو بلا کے آپ کے کان میں یہ خوشخبری دی تھی کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ جن کی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، اور خود ان کی عظمت کے کیا کہنے، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ نازل کیا ہے، جس فرشتے نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس فرشتے نے میری زیارت اس سے پہلے کبھی نہیں کی اور میں نے وہ فرشتہ کبھی نہیں دیکھا، آج ہی وہ فرشتہ آسمان سے اللہ کی اجازت لے کے
یہ حکم نامہ لے کے آیا ہے، اے اللہ کے رسول راضی ہو جائیے، حسن و حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ نواسے پیدا ہوئے، محبت کا آپ اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ جناب رسول کریم نے خود کیا۔ سنن نبی داود کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا عقّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کبشین کبشین، اللہ کے رسول نے حسن اور حسین کی طرف سے دو دو مینڈے خود ذبح کیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ محبت ہی ہے، اور نواسوں کے ساتھ تو سبھی کو محبت ہوتی ہے، نواسوں سے سبھی کو محبت ہوتی ہے۔ اور یہ پیغام ان آنٹیوں کے نام بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا ہے۔ فطری بات ہے کہ باپ بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے وہ ماں کا بھی نہیں ہوتا، جو باپ کا تعلق ہوتا ہے، جو باپ کے دل میں اس کے لیے کھچاؤ تناؤ ہوتا ہے، جو باپ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے، وہ ماں کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، معاشرے کی یہ ریت ہے، رواج ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور ناز و نخرے اور اس کو ناز و نعم کے اندر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنی قوت بساط طاقت کے مطابق، اور پھر بیٹیوں کی اولاد سے بھی بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت کر کے بھی دکھائی ہے، عقیقہ بھی رسالت مآب نے خود کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم بھی کیا کرتے تھے، کہیں میرے حسنین کریمین کو نظر بد نہ لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی اللہ کے رسول کی اہل بیت سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود الحسن والحسین، اللہ کے رسول حسن اور حسین کو دم کیا کرتے، وَيَقُول، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يَعُودُ بِهِمَا اسماعیل و اسحاق، یہ جو دم میں کرتا ہوں یہی دم میرے والد محترم جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول پھر حسنین کو وہ دم کرتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامت ومن کل عین لامت۔ اللہ کے رسول یہ تین جملے پڑھ کے حسنین کریمین کو دم کیا کرتے، اور محدثین کا یہ کہنا ہے، شارحین حدیث کا یہ کہنا ہے کہ والدین یہ تین چھوٹے سے جملے کہہ کے اپنی اولاد کو 3 مرتبہ اگر صبح کے وقت دم کر دے، شام تک انہیں نظر بد نہیں ہوتی۔ آپ کو بچے اٹھا کے مغرب کی نماز کے ٹائم مسجدوں میں نہیں لے جانے پڑیں گے کہ مولوی صاحب دم کرتے ہوئے روندا چوپ ہی نہیں کرتا، یہ دودھ نہیں پیتا ہے جی، یہ جو ہے نا اس کو سکون ہی نہیں ہے، یہ سو ہی نہیں رہا، یہ کھاتا کچھ نہیں ہے، یہ دم کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مرشد وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر ماں صبح کے وقت یہ چھوٹے سے 3 کلمات ہیں، یہ 3 کلمات پڑھ کے بعض روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامات ومن کل شیطان وحامت ومن کل عین لامت، یہ 3 جملے اگر ماں یا باپ صبح کے وقت بچے کو یہ دم کر دیتا ہے، شام تک اسے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یا آپ محسوس کرتے ہیں کسی شادی بیاہ پہ، کسی تقریب پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو نظر ہوئی ہے، تو آپ فوری یہ دم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم حسنین کریمین کو کرتے تھے، جناب ابراہیم اسحاق کو اسماعیل کو کیا کرتے تھے، اتنا مجرب نسخہ ہے۔ تو یہ دم کریں نا، یاد کریں، یا گھر میں لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں چھوٹی پرچی پہ۔ موبائل میں آج کل حصن المسلم کے اندر بھی یہ دم ہے، تو آپ یہ دم اپنی بچوں کو کریں، تو پھر کسی کے پاس نظر بد کا دم کروانے کے لیے لے جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، نہ تعویذ باندھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ تعویذ اس لیے بند ہے، ان نہ روندا نہیں کہندے، یہ تعویذ اس لیے بند ہے
یہ روندا نہیں، یہ دھاگا اس لیے بند ہے اس کو نظر نہیں ہوگی، اور جس دن نہاتے وقت وہ دھاگا وہ تعویذ گھر میں رہ جائے ماں کو بے چینی لگ جاتی ہے، آج تعویذ نہیں پایا میرے پتر نے، اللہ خیر ہی کرے۔ تو جو یہ کلمات پڑھتا ہے اس کو پھر تعویذوں اور دھاگوں چھلوں کڑوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے صرف اللہ کے رسول ہی محبت نہیں بلکہ اللہ کی ذات بھی محبت کرتی ہے، اللہ کی ذات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مرت مرجل، اللہ کے رسول ایک دن گھر سے نکلے، آپ پہ موٹی چادر تھی جس پہ اونٹ کے کچاوے کی طرح نشان بنے ہوئے، ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے، یا بعض روایات میں آتا ہے آپ نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، جناب حسن دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے حسن کو اس چادر کے نیچے کر لیا، پھر حسین آئے، آپ نے حسین کو بھی اس چادر کے نیچے کر لیا، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، آپ نے فاطمہ کو بھی اس چادر کے نیچے کر لیا، پھر جناب علی کو بھی اس چادر کے نیچے کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اللہ جس طرح تو نے کہا کہ اے نبی ہم تیرے اہل بیت سے نجاستوں کو، گندگیوں کو، الزامات کو دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت کے لوگ ہیں، ان سے الزامات کو اور اس طرح کی علائشوں کو دور فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نصرانیوں کی طرف سے یہ دعویٰ ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں، مباہلہ ہوتا ہے نا، انسان اپنے اہل و عیال کو لے کر ایک میدان میں نکلتا ہے اور یہ پھر دعا کرتا ہے، اللہ اگر میں جھوٹا ذلیل ہو کے مر جاؤں اور اگر یہ جھوٹا تو میری زندگی میں ذلیل ہو کے مر جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مطالبہ کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کر نکلے، اور ان اہل بیت میں کون تھا؟ جناب حسن تھے، جناب حسین تھے، جناب فاطمہ تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ میں مباہلے کے لیے تیار ہوں تیرے دین کے لیے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے۔ اور حضرات محترم یہاں تو مرشدوں کے جانوروں سے پیار کیا جاتا ہے جی، مرشدوں کی، اور ہم اہل حدیث جن کا مرشد ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر احادیث کے اندر حسنین کریمین کے اتنے فضائل و مناقب ہوں، ہمیں کس سے کہانیاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں روافض کی تاریخی روایات اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ بیان کرنے کی اور رونے رلانے کی کیا ضرورت ہے کہ تیر آ رہا ہے، تیر جا رہا ہے، مشک پھٹ گئی ہے، مشک اٹھا لی ہے، پانی جا رہا ہے، پانی، ہمیں یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے جناب رسالت آپ نے خود بڑے فضائل بیان کیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خود بڑے فضائل و مناقب منقول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من سرہ ان ینظر الی اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دیکھنا چاہتا ہے، ما بین عنقہ الی وجہہ، آپ کے چہرے سے لے کے آپ کی گردن تک، یعنی آپ کے چہرہ مبارک کی جو شبیہ دیکھنا چاہتا ہے، ملتا جلتا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحَسَنِ، وہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھے، حسن اپنے نانا کی بالکل شبیہ ہے، اور جو جسم میں، قد و قامت میں، قد کاٹ میں، رنگ میں، رنگت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دیکھنا چاہتا ہے وہ جناب حسین کو دیکھ لے۔ حسین کی حرکات و سکنات، حسین کا جسم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبیہ رکھنے والا، آپ کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھنے والا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بے انتہا محبت کی مثال، جیسے کہ ابن حبان کے اندر، اسی طرح موجم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین علی ظہرہ، اللہ کے رسول ایک دن نوافل ادا کر رہے تھے اور حسن اور حسین آپ کی کمر مبارک پہ بیٹھ جاتے تھے. جب آپ سجدے میں جاتے حسن و حسین آپ کی کمر مبارک پہ بیٹھ جاتے تھے. صحابہ کرام نے فباعہم الناس، صحابہ نے ان دونوں کو اتار دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہما، اللہ کے رسول نے جب نماز سے سلام پھیرا آپ نے فرمایا ان دونوں کو چھوڑ دو، انہیں اس کام سے بھی نہ روکو کہ یہ رسالتیں وہاں آپ سجدے میں جاتے ہیں اور ان کی کمر پہ چڑھ جاتے ہیں. فرمایا دعوہما بأبی انت و امی، ان دونوں کو چھوڑ دو، میں محمد رسول اللہ کے ماں باپ ان دونوں پہ قربان ہیں. اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے ہیں اپنے نواسوں سے، فرمایا یہ کمر پہ بیٹھتے ہیں بیٹھنے دو، ان پہ محمد رسول اللہ کے ماں باپ قربان ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں آپ جب نماز پڑھاتے اکثر جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے، دونوں بیٹھ جایا کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے، راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کرتے، رفیقاً اور محبت کے ساتھ دونوں بچوں کو اپنی کمر مبارک سے اتار دیتے. فرمایا جب اللہ کے رسول دوسرے سجدے میں جاتے وہ پھر چڑھ کے بیٹھ جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز مکمل کرتے. فرمایا راوی کہتا ہے اللہ کے رسول نے نماز مکمل کی وکان علی فخذیہ، جیسے ہی نماز مکمل ہوئی ایک اللہ کے رسول کی دائیں ران پہ بیٹھ جاتا ہے، ایک بائیں ران پہ بیٹھ جاتا ہے، ایک دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے رسول اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت کرنے والے. اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. رأیت ابا بکر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو فرمایا بِأَبِي شَبِيُّ النَّبِيِّ لَيْسَ بِشَبِيُّ عَلِيٌّ، علی یہ تو نبی کے مشابہ ہیں، تیرے مشابہ نہیں ہیں. علی یہ تو نبی کے مشابہ ہیں، یہ ایک محبت کا انداز ہے نا. علی تیرے بیٹوں کی شکل و شباہت تیرے ساتھ نہیں بلکہ نبی کے ساتھ ملتی ہے. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کے مسکرا رہے تھے. اور ایک دن رسالت مآب نے خود حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا. ایک صحابی رسول دیکھ کے کہتا ہے کہ حسنین تمہاری سواری بڑی عمدہ ہے، تمہاری سواری بڑی عمدہ ہے، بڑی اعلیٰ سواری ہے. اور اس سے بہترین سواری کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کے امام کے کندھے ہوں، حسنین کریمین بیٹھے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش نہ رہ گیا. فرمایا سواری نہیں، سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں. سواری اعلیٰ نہیں ہے، جو بیٹھے ہیں وہ کون سا کام ہے؟ وہ بھی تو نبی کے جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے جناب حسن اور حسین، جن کے متعلق کائنات کے امام نے فرمایا کہ میرے حسن اور میرے حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرات محترم، جب جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، صحیح بخاری کے اندر ہے، بلکہ مسند احمد کے اندر ہے، اسی طرح موجم الاوسط کے اندر ہے، حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا تھا. حرب کا مطلب جنگ بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. جناب حسن کو دیکھا، فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول حرب رکھا ہے. فرمایا فہو حسن، یہ تو حسن ہے، حرب نہیں ہے. اس کا نام حسن اچھا لگتا ہے، حرب اچھا نہیں لگتا. حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں شہزادے پیدا ہوئے، اللہ کے رسول نے دونوں کو باری باری، حسن کی دفعہ بھی حسین کی دفعہ بھی، اللہ کے رسول نے خود اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کے ان کو اپنے لعاب اور کھجور کے ساتھ جو ہے نا وہ گھٹی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی ان کو اپنے لعاب
اور کھجور کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اور یہی بات جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، فرمایا ان ہونٹوں کو میں نے رسالت مآب کے ہونٹوں کے ساتھ لگے ہوئے بے شمار مرتبہ دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ایک دن آپ مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، چند لوگ تھے، کسی دعوت پہ جا رہے تھے۔ فرمایا ہم نے ایک گلی میں جناب حسنین کریمین کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آپ اس جماعت سے، اس گروہ سے جو دعوت کے لیے جا رہا تھا آگے نکلے۔ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے جیسے ہم بچوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا جناب حسن اللہ کے رسول کے آگے آگے بھاگتے جا رہے ہیں، رسالت مآب پیچھے پیچھے، وَهُوَ يَضْحَكُ، اللہ کے رسول مسکرا بھی رہے ہیں اور حسن کو ہنسا بھی رہے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا پھر جناب رسول کریم نے جناب حسن کو پکڑا، ایک ہاتھ آپ کے سر پہ رکھا اور ایک ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور اسی حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن کو اسی طرح ممبر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور دوران خطبہ آپ کبھی سامعین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی جناب حسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، لوگو میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سردار کس طرح ہے؟ فرمایا سردار اس طرح ہے کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں تلواریں نکال کے آ جائیں گی۔ فرمایا ان یصلح فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا میرا بیٹا یہ سردار ہے۔ مسلمانوں کی، کن کی؟ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے حسنین کریمین کے فضائل و مناقب رکھے، اب جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حسن بڑے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا بیٹا سید سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرات محترم، آج میں نے گزشتہ محرم الحرام میں بھی یہ بات کہی تھی، آج ہمیں جناب حسین کی شہادت کا دن تو پتہ ہے، مجھے بتائیں حسن کی شہادت کا دن کون سا ہے؟ حسن کی شہادت کا دن کون سا ہے؟ حسن کی وفات کس دن ہوئی ہے؟ حسن کو زہر کس نے دیا تھا؟ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج آپ دیکھیں گے خون کے ساتھ لکھا ہوا، گھوڑوں پہ لکھا ہوا، تیروں پہ لکھا ہوا، آپ شیروں پہ لکھا ہوا، جناب حسین کا نام تو دیکھیں گے، حسن کا نام کیوں نہیں لکھتے؟ یا حسین کہہ کے تو پیٹتے ہیں، یا حسن کہہ کے کوئی کیوں نہیں پیٹتا؟ حسن کو کوئی کیوں نہیں پیٹتا؟ ہاں حسن و حسین کہہ کے بات ختم کر دیں گے، لیکن پیٹتے حسین کو ہیں، نام حسین کا لکھا جاتا ہے، مظلوم حسین کو گردانا جاتا ہے، نوحہ حسین کے نام پہ کیا جاتا ہے، حسن کے نام پہ نوحہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ حسن کی سیرت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ اہل السنہ کے لوگوں یاد رکھنا، آج ہم بھی شیعہ کے اس پروپیگنڈا کا شکار ہیں، ہم بھی حسین حسین کرتے ہیں، حسن کا ہمیں بھی نہیں پتا کہ حسن کا نام شیعہ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں لیتا کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مذم المسلمون، یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا۔ اور ذلیل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جناب معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کر لی، فرمایا انہوں نے تو مسلمانوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کوئی حسن کے مناقب نہیں بیان کرتا، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چلاتے ہیں، نشے کی حالت میں نوحہ کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے کبھی کسی ذاکر کو جناب حسن کی شان بیان کرتے دیکھا ہے؟ جناب حسن کے فضائل بیان کرتے دیکھا ہے؟ کیوں؟ حسن نبی کریم کے نواسے نہیں ہے، حسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اگر میرے علم، میری قوت، میری بساط اور میری بصیرت کے مطابق دیکھیں تو حسن حسین سے زیادہ افضل ہے، حسن حسین سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ حسن نے عمر میں بڑے ہیں، میرے نبی کو زیادہ دیکھا ہے۔ حسن عمر میں بڑے ہیں، میرے نبی کو حسن نے حسین سے زیادہ دیکھا ہے۔
اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور سید ہے، اور سردار اور سید ہی صلح والے کام کرتے ہیں۔ اتنا بڑا سردار ہے، اتنا بڑا سردار ہے کہ 40 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ حکومت اگر کسی کے سر پہ تاج آ جائے، جناب علی کے بعد حسن ہی بنے ہیں نا، 40 لاکھ کے قریب کسی کے پاس حکومت آ جائے، بعض مورخین نے 32 لاکھ مربع میل کے قریب لکھا ہے، کسی کے پاس حکومت آ جائے، یہ سرداروں کے کام ہے۔ فرمایا نبی کی امت میں لڑائی نہ ہو، معاویہ میں تجھ سے صلح کرتا ہوں اس نیت پہ کہ کسی مسلمان کا خون نہ بہے، کسی مسلمان کا خون نہ بہے، ایک خون کا قطرہ ناحق گرنے پہ جو 32 لاکھ 40 لاکھ مربع میل کو قربان کر کے، اس کو سرداری کہتے ہیں، اس کو سیدی کہتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ آج تم حسن کے فضائل و مناقب کیوں نہیں بیان کرتے؟ آج حسن کی عظمت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ آج جناب حسن کے فضائل، آج روتے ہیں چلاتے ہیں لیکن کوئی بھی بیان نہیں کرتا حضرات محترم۔ اور یاد رکھو آج اس مہینے کے اندر آپ مختلف طریقوں میں، اور میں اپنی ہری پگڑیوں والے بھائیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، اور تم تو سنی ہو، تم نے بھی وہی گھوڑوں کی پوجا شروع کر دی ہے، گھوڑوں کے نیچے سے گزرنا شروع کر دیا، نوحہ کرنا شروع کر دیا، جناب معاویہ پہ تبرہ کرنا شروع کر دیا، اور جس معاویہ سے حسن بیعت کرے، جس معاویہ سے حسن صلح کرے، میں اور تو کون ہوتے ہیں معاویہ کی غلطی نکالنے والے؟ یا تو تمہاری بصیرت، تمہاری بصارت، تمہارا علم، تمہارا تقوی، تمہارے اندر جہاد کا جذبہ، یا تمہاری غیرت اور عزت نعوذ باللہ حسن سے بڑھ گئی ہے، حسن سے بڑھ گئی ہے، جو شیر خدا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا ہے، وقت کا حاکم ہے، اس نے اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو، اپنے خاندان اور اپنے نسب کو دیکھتے ہوئے جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور تو میں کون ہوتے ہیں امیر معاویہ تبرہ کرنے والے، یہ کہنے والے کہ معاویہ نے زیادتی کی، معاویہ نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ یاد رکھیے بیٹا علی کا ہو، بیٹا فاطمہ کا ہو، کسی ایسے بندے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا جو اسلام کا دشمن ہو، مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہے۔ حضرات محترم علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، نبی کا نواسا کسی ایسے بندے کے ہاتھ پہ بیعت کبھی نہیں کرے گا جو اسلام کا دشمن ہو، محمد الرسول اللہ کا دشمن ہو، جس کو اقتدار کی طلب ہو۔ اور تم نے لوگوں کو کس طرف لگا دیا؟ گھوڑوں کے پیچھے، تازیوں کے پیچھے، علموں کے پیچھے، 5 چیزوں کہتے ہیں ہمارے، یہ ہاتھ غازی عباس کا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے کہ کربلا میں پہلا شہید کون تھا، دوسرا شہید کون تھا، تیسرا شہید کون تھا، چوتھے شہید کا نام کیا تھا، حسنین کریمین کے بیٹوں کا کیا نام تھا، حسین کے بیٹوں کا کیا نام تھا۔ حضرات محترم عوام کو لگایا ہوا ہے قوالیوں پہ، قوالیوں پہ لگایا ہوا ہے، عوام کو لگایا ہوا ہے نوحوں پہ، عوام کو لگایا ہوا ہے گانوں پہ، اور عوام گانے سن کے، قوالیاں سن کے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم علی کو نہیں مانتے، ہم حسن کو نہیں مانتے، ہم حسین کو نہیں مانتے، اور میرے بھائی جو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ ہم تو حسنین کریمین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں سانحہ کربلا چھوٹا سانحہ نہیں ہے، خاندان نبوت کا خون بہا، ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ان کے پاؤں کی دھول پہ حضرات محترم ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ دین کو، حق کو پہچاننے کیا اللہ رب العزت نے جو کسوٹیاں ہمیں بتائی ہیں ان میں سے ایک کسوٹی اللہ کے رسول کی اہل بیت بھی، آپ کی اہل بیت بھی ہے۔ سانحہ کربلا یہ ایک سانحہ تھا، ایسا المناک سانحہ تھا جس نے اسلام اور اہل اسلام کو ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن یاد رکھیے اس واقعے کی بقائے دین، یا اس واقعے کو ہی پورا دین بنا کے بٹھا لینا، اور اس واقعے کے متعلق پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے 2 گروہ بنا دینا کہ دیکھیں جو کربلا کے لیے گئے
اور جو نہیں گئے وہ کیوں نہیں گئے، وہ کیوں نہیں گئے؟ اور پھر سب و شتم کرنا ہے جی، کہتے ہیں جی یہ بنو امیہ پہ یزید سے شروع ہوتے ہیں، امیر معاویہ پہ، امیر معاویہ سے لے کر حضرت عثمان پہ ایک ایک پہ تبرہ کرتے ہیں، بعض واضح الفاظ میں کرتے ہیں اور بعض دبے الفاظ میں کرتے ہیں، غلطیاں نکال کے کرتے ہیں۔ حضرات محترم، حقائق کو سمجھیے، دین کو سمجھیے، حق کو سمجھیے، حق بات کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے، یہ مقدس ہستی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا ادب رکھا ہے، احترام رکھا ہے، اور ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جیسے کہ بار بار سورہ یوسف میں آتا ہے نا، إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، ان واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حکم اللہ کا ہی ہے، کمال قدرت اسی کی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس کی کہاں موت، کہاں شہادت لکھی ہے۔ اور ویسے بھی ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے، ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے، میرے نبی کی سنت ہی نہیں ہے، نبی کی سنت ہی نہیں ہے شہیدوں کا ماتم کرنا۔ ایک طرف حسین شہید ہیں، دوسری طرف حسین مشکل کشاں ہیں، ایک طرف حسین مظلوم ہے اور دوسری طرف حسین لجپال ہے، ایک طرف حسین مظلوم ہے اور شہید ہے اور دوسری طرف تم حسین پہ تبرہ کرتے ہو۔ تبرہ شہیدوں پہ نہیں کیا جاتا، شہیدوں پہ تبرہ نہیں کیا جاتا، بل احیاء، اللہ کہتا وہ تو زندہ ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی زندگی ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور کہنا تو دور کی بات ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا مر گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، سوچ بھی نہیں سکتے، تم انہیں مردہ کہہ ہی نہیں سکتے، اور تم ماتم کرتے ہو شہیدوں پہ، شہیدوں پہ ماتم نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حسنین کریمین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو صحابہ کا غلام بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو حسنین کریمین سے محبت کرنے والا بنا دے، نبی کی اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، تنگ دستوں کی تنگیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کے قرضے ادا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جن کے پاس اولاد نہیں اللہ انہیں نورینہ اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو دنیا سے ہمارے رفقا، جن لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، جنت الفردوس کا باغیچہ بنا دے، اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمیں حق کا راستہ بتا اور زندگی حق پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ توحید ہماری زبان پہ ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔